ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہ کڑوی ہوتی ہے تو آپ فوراً پھر شکر لے کے منہ میں ڈال لیتے ہیں، فوراً کوئی میٹھی چیز ڈال لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کڑواہٹ پیدا ہوئی ہے وہ زائل ہو جائے. کھاتے کھاتے کوئی کڑوا بادام آ گیا تو آپ جلدی جلدی سے پھر کوئی میٹھا بادام 2-3 اکٹھے ڈال لیتے ہیں منہ میں کہ اس کی کڑواہٹ ختم ہو. جب کڑواہٹ پیدا ہوگی تو اس کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ مٹھاس سے. مٹھاس زیادہ کی جائے گی، کھنڈ زیادہ ڈال دی جائے گی تو پھر وہ کڑواہٹ ختم ہو جائے گی. کہا جب گناہ کی کڑواہٹ آ جائے تو تم نیکی کی کھنڈ ڈال لیا کرو، نیکی کی شکر کھا لیا کرو، گناہ مٹ جائے گا اور تمہارا منہ بھی، تمہارا دل بھی، تمہارا دماغ بھی میٹھا ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ جب گناہ ہو جائے تو فوراً کیا کرو؟ نیکی کر لیا کرو. علماء نے کہا کہ نیکی سے گناہ مٹ جاتے ہیں، بعض نے کہا کبیرہ بھی مٹتے ہیں، صغیرہ بھی مٹتے ہیں، لیکن جو معتبر قول یہ ہے کہ صغیرہ مٹتے ہیں، کبیرہ توبہ سے مٹتے ہیں. جو ہمارے صغیرہ گناہ ہیں جو ہم سے ہوتے رہتے ہیں زندگی میں، چلتے پھرتے گاہے گاہے ہم سے کئی گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہمیں بعض کا پتہ بھی نہیں ہوتا گناہ سرزد ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ مٹتے ہیں. گناہ کیسے؟ وہ گناہ مٹتے ہیں نیکی کرنے سے. جب وضو کرتے ہیں ہاتھ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، جب کلی کرتے ہیں منہ کے گناہ مٹ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے بدن کے گناہ گر جاتے ہیں. جب نماز جمعہ پڑھتے ہیں ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے درمیان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. جب آپ عمرہ کرتے ہیں ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے کے درمیان تک کے گناہ مٹ جاتے ہیں. اور جب آپ حج کرتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، ایک گناہ بھی بدن پہ باقی نہیں رہتا. اللہ اکبر. فرمایا صحابہ کیا تمہارے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور تم اس نہر سے 5 وقت غسل کرتے ہو، تمہارے بدن پر کوئی میل کچیل رہے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ کیسے رہ سکتا ہے؟ فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی. جب 5 نمازیں پڑھتے ہو بدن کے گناہ دھل جاتے ہیں. تو فرمایا جب گناہ کر بیٹھو تو نیکی کیا کرو، نیکی کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں. ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اللہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی ضروریات کا وہ خود کفیل ہوتا ہے اور اس کے کام اس کے ذمہ کرم پہ ہوتے ہیں، کو ہو کے دیکھے اس کا. تو جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ الاشجعی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں. تو فرمایا آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہیں. کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو. یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے. اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے. یہ دکھوں کا مداوع ہے، مشکلات کا علاج ہے، اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 5 چیزیں بتائی تھیں. ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے. یہ زندگی میں معمول بنا لو، جب پھنس جاؤ مشکلات میں آ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ راستے کھولے گا. تو حضور نے 3 چیزیں فرمائی، اللہ سے ڈرو، صبر کرو اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا، ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے. تو دروازہ کھولا، دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہیں. تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ؟ کہا مجھے موقع لگ گیا، میں ان کی قید سے بھاگ آیا اور آتے آتے ان کے 100 اونٹ بھی ہانک لایا ہوں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں. اس کے ہو کے تو دیکھو. اللہ اکبر. اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے گا.
فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کسی شخص کو فقر و فاقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں، ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑھے گی، اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح. اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مصلی بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے، اس مرض کا مداوع تیرے پاس ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرما دے گا. یہ بھی کبھی کر کے دیکھو، مشکل آ جائے، فاقہ آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی سے نہ کہو، صرف اپنے رب سے کہو، پھر دیکھنا اس کی کرم نوازیوں کا می کیسے برستا ہے. فرمایا اللہ پر بھروسہ کرنے کا جو حق ہے اگر وہ تم ادا کر دو، وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا. ہم تو دکان پہ جانا ہوتا ہے، فیکٹری میں جانا ہوتا ہے، ہم اپنے کاروبار پہ جانا ہوتا ہے، نوکری پہ جانا ہوتا ہے، مزدوری پہ جانا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہاں آج صبح جانا ہے. لیکن پرندوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں جانا ہے، راس المال بھی نہیں ہوتا، لیکن صبح نکلتے ہیں، شام کو کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے. بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو. گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، جو ضرورت ان کی ہوتی ہے. یہ شیر کتنا گوشت کھاتا ہے اللہ روز اسے دیتا ہے. یہ ہنس روزانہ سچے موتی کھاتے ہیں، اور آپ مارکیٹ میں لینے جائیں لاکھوں روپے لگا کے تولے ماشے کے حساب سے آپ خریدتے ہیں، پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ سچے ہیں یا 2 نمبر ہیں. اور ہنس دنیا پہ کروڑوں جانور پائے جاتے ہیں، روز کھاتے ہیں، صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اللہ روز انہیں عطا کر. کہا اس پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو، وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہوگا. اس پہ بھروسہ کرو گے وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تجھے گمان بھی نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے نا، رات کو پہرے پہ کھڑے تھے، تو ایک گھر سے ایک خاتون اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ڈال لو. تو بیٹی بولی امیر المومنین نے منع کیا ہے. تو کہا امیر المومنین کب دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی بولی امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، ان کا رب تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر دروازے پہ نشان لگایا تو آ گئے. دن کے اجالے میں پھر اس گھر کے دروازے پہ گئے اور صاحب خانہ سے کہا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دے دو. امیر المومنین سوالی بن کے کھڑا ہے اس گھر میں. کہا اس بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو. ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ امیر المومنین کے بیٹے کے لیے رشتہ قبول کر لیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو ایک بیٹی دی، اس بیٹی سے اللہ نے ایک بیٹا انہیں دیا، اس بیٹے کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے. تو جب مائیں اللہ سے ڈرنے والی ہوں، تنہائی میں ڈرنے والی ہوں، تو پھر اولادیں ایسی ہوتی ہیں. اپنی اولادوں کی تربیت کرو، جب بچے چھوٹے ہی ہوں تو ان کے تصور میں یہ بات اچھی طرح سے راسخ کر دو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. پھر وہ کبھی رشوت نہیں لیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ کبھی خیانت نہیں کریں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. وہ کبھی ملک کے راز کو نہیں بیچیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. وہ جو ہے وہ بد نگاہی نہیں کریں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جہاں کوئی کیمرہ نہیں پہنچتا، جہاں سیکورٹی نہیں پہنچتی، جہاں کوئی ایجنسی نہیں پہنچتی، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یقین کی یہ دولت زندگی کا نور ہے، زندگی کا جمال ہے، اور ماہ سیام میں اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو روحوں میں اتار دیتا ہے اور باطن میں جذب کر دیتا ہے. تو اس کو اپنے اندر اچھی طرح سے ہم اتار کر کے اپنی زندگی میں چراغاں کر سکتے ہیں اور اندھیرے دور کر سکتے ہیں. یہ تیقن کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی نگاہوں میں ہوں. ارا زبیباً نملۃ سودا، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑوں کی کوکھ میں گہرا غار ہے. اس غار میں چیونٹیوں کا سوراخ ہے. اس میں جب چیونٹی چلتی ہے اور وہ بھی سیاہ رنگ کی ہے، رات کی بھی سیاہی ہے، پتھر بھی کالا ہے اور چیونٹی بھی کالے رنگ کی، سینہ سنگ پر اس چیونٹی کے چلنے کی وجہ سے ایک وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے جس کو خوردبین سے دیکھنا بھی ممکن نہیں. تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوارے چین کو دیکھتا ہے. تو کیا ذہن اور دماغ کی سکرین پہ آنے والے خیالات سے وہ غافل ہو سکتا ہے؟ کیا وسوسوں سے وہ غافل ہو سکتا ہے؟ تو آئیے
اس یقین اور اس تیقن میں جینے کا گر سیکھیے. دیکھیے زندگی کتنی نور علی نور ہو جائے گی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے ملاحظہ کر رہا ہے، میں اس کی نظروں سے، اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں. تو یہ عقیدہ ماہ سیام میں ہمیں نصیب ہوتا ہے. اور اگر ہم نے ماہ سیام کے دامن سے یہ سب کچھ نہیں سیکھا اور پورا مہینہ بھوک کاٹی، پیاس کاٹی اور مہینہ گزار دیا، اور عید کے دن وہیں کھڑے تھے جو ہم 29 شعبان کو جہاں کھڑے تھے، تو پھر ہم نے رمضان کی برکت کیا پائی. میرے حضور نے ممبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین پکارا تھا. تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ عجیب ماجرا ہم نے دیکھا ہے، کوئی دعا مانگنے والا نہیں تھا اور آپ نے آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پہ رکھا قدم، پھر آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا. فرمایا میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے ماہ سیام رمضان المبارک کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا. تو میں نے اس پہ آمین کہا کہ ماہ سیام ملے، رحمتوں کی برکھا برستی ہو، جنت کے 8 دروازے کھولے ہو، جہنم کے در بند کر دیے گئے ہوں، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو، رحمتوں کی برکھا ہو اور بندہ اپنی بخشش بھی نہ کرا سکے، تو کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. تو حضور نے اس پہ آمین کہا. تو اتنے پیارے موسم کو جو ضائع کر دے، ایسی حسین رت کو جو ضائع کر دے، اس کے لیے وعید بھی کتنی سخت ہے. کہا دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل آئے اور کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور خدمت کر کے جنتی نہ ہو سکے. ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل آئے، انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے. اللہ اکبر. رسول رحمت کا نام آئے تو درود و سلام پیش کرو، ان کا ذکر آئے تو تمہاری روحیں بھی درود پڑھیں، تمہاری زبانیں بھی درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. ان کا ذکر روحوں کی غذا ہے، ان کا ذکر دل کا قرار ہے. تو ان کے تذکرے کی خوشبو سے اپنے ماحول کو معطر رکھو.